بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو آج ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آ رہے ہیں وہ ہے کہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دوسرے مفکر، لیڈرز اور بڑے لوگوں کا خراج عقیدت پیش کرنا۔ میرے نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بت کدا صفات میں، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ ناظرین، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، شورائے اقوام میں جان پیدا کرتے ہیں۔ ملٹن، شیکسپیئر، باریک وغیرہ نے قوم کی بے بہا خدمت کی ہے۔ کارلائل نے شیکسپیئر کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے ایک انگریز کا ذکر کیا ہے۔ اسے جب شیکسپیئر اور دولت برطانیہ میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا تو اس نے کہا، میں شیکسپیئر کو کسی قیمت پر نہ دوں گا۔ گو میرے پاس سلطنت نہیں ہے، لیکن اگر سلطنت مل جائے اور اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اور سلطنت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی نوبت آئے تو میں اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کو منتخب کروں گا۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اقبال کی ادبی شخصیت عالمگیر ہے۔ وہ بڑے ادیب، بلند پایا شاعر اور مفکر اعظم تھے، لیکن اس حقیقت کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے سیاستدان بھی تھے۔ مرحوم دور حاضر میں اسلام کے بہترین شارع تھے، کیونکہ اس زمانے میں اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا۔ مجھے اس امر کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا مجھے موقع مل چکا ہے۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار، رفیق اور اسلام کا شدائی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نکلسن نے حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرمایا، اقبال کی شاعری نے نوجوان مسلمانوں میں بیداری پیدا کر دی ہے، اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس مسیحا کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ اس کے بعد سر تھامس آرنلڈ برطانیہ سے لکھتے ہیں، ہندوستان میں حرکت تجدید نے اپنا ممتاز ترین ظہور سر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاعری میں حاصل کیا۔ شاید یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم ایک صوفی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد مرحوم ایک خوش اوقات صوفی صافی تھے، اور ان کے ہاں آنے والے دوستوں کا مذاق بھی یہی تھا، اور اسی ماحول میں اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی پرورش ہوئی تھی۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہندوستان کے اردو دانوں کی زبان پر آج کل اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی چرچا ہے۔ قاضی نظر الاسلام، بنگلہ دیش۔ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے عہد میں اسلامی فکر اور انسانیوں بین الملکی اسلامی بصیرت کے مظہر ہیں۔ میں جب بھی اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سوچتا ہوں، میں ان کو علی گونا یعنی علی نما پاتا ہوں، یعنی ایک ایسا انسان جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کا پیرو ہو، لیکن وہ انسان 20ویں صدی کی انسانی استعداد کے کیف و کم کا بھی مکمل نمونہ ہو۔ ڈاکٹر علی شریعتی، ایران۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالائے تارے بام اور ہے۔ شمس العلماء ڈاکٹر عبد الرحمن فرماتے ہیں، اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے مسیحا بن کر آیا ہے، اور اس نے مردوں میں زندگی کی لہر دوڑا دی ہے۔ وہ باوجود اتنا بڑا مشہور شاعر ہونے کے شاعر نہیں ہے، بلکہ اپنے پیام سے مقام نبوت کی جانشینی کا حق ادا کر رہا ہے۔ مبارک ہیں وہ ہستیاں جو اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ سے شناس ہو جائیں۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاعری میں مابعد طبیعتی صداقتوں کے معیار پر اگر آج کے اپنے شعراء کی پرکھ کی جائے تو مجھے صرف ایک ہی زندہ شاعر نظر آتا ہے جو کم
اعیار ثابت نہ ہوگا، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ ہمارے عقیدے اور نسل کا شاعر بھی نہیں ہے۔ میری مراد محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ سر ہربرٹ ریڈ 1921۔ نالج ہاؤس کے ممبرز بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق فرماتے ہیں، اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاعری کی خاص غائیت تھی۔ مولانا حالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی شاعری سے قوم اور ملک کو جگانے اور رہنمائی کا کام لیا۔ یہ اس کے خیال اور فکر کی قوت اور جدت تھی جس نے اس کے کلام اور طرز بیان میں زور اور جوش پیدا کر دیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی کا شمار 20ویں صدی کے عظیم ترین شاعراء اور مفکرین میں کیا جاتا ہے۔ ان کی حیات ہی میں انہیں شاعر مشرق کہا جانے لگا۔ نکولائی گلیبوف روس۔ ڈاکٹر طاہا حسین مصر سے فرماتے ہیں، اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شاعر جس نے زمانے پر اپنا سکہ بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ڈاکٹر عبدالقادر کراہان ترکی۔ صرف سرزمین پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ آزادی، وطن پرستی اور فضیلت کے لیے کوشاں تمام مسلمانوں اور انسانوں کی خدمت کرنے والے مفکر شاعر اقبال ہیں۔ عزیز احمد لکھتے ہیں، اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا سارا کلام پڑھنے کے بعد ایک سیدھی سادی بات جو ایک عام کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو پہچاننے اور ان سے کام لے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھے، اسلامی تعلیمات کی حرکی روح کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تو وہ حقیقت میں خدا کا جانشین بن سکتا ہے اور اپنی تقدیر کا آپ مالک بن سکتا ہے۔ مولانا سید احمد اکبر آبادی۔ ہم اقبال رحمت اللہ تعالی کو عہد جدید کا زبردست مفکر اسلامی، مجدد ملت اور اسلامی انقلاب کا سب سے بڑا داعی کہتے ہیں۔ معزز صارفین، ربندر ناتھ ٹیگور بھارت سے لکھتے ہیں، ڈاکٹر اقبال اپنی وفات سے ہمارے ادب میں ایسی جگہ خالی کر گئے ہیں جس کا گاؤ مدت حدید میں بھی مندمل نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کا رتبہ آج دنیا میں اتنا کم پایا ہے کہ ہم کسی حالت میں ایسے شاعر کی کمی برداشت نہیں کر سکتے جن کے کلام نے عالمگیر مقبولیت حاصل کر لی ہو۔ پھونک ڈال لے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کر۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ڈاکٹر عبدالوہاب عزام مصر سے۔ اگر جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں جی اٹھیں تو وہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ہی ہوں گے۔ 7ویں صدی کے جلال اور 14ویں صدی کے اقبال کو ایک ہی سمجھنا چاہیے۔ ای ایم فاسٹر 1920 میں لکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے شہنشاہانہ طرز حکومت کا ایک کرشمہ ہے کہ اقبال جیسا شاعر جس کا نام گزشتہ 10 برس سے اس کے ہم وطن مسلمانان ہند میں بچے بچے کی زبان پر ہے، اس کے کلام کا ترجمہ اس قدر عرصے کے بعد جا کر ہماری زبان میں ہو سکے۔ ہندوؤں میں جو مرتبہ ٹیگور کو حاصل ہے وہی مسلمانوں میں اقبال کو ہے، اور زیادہ صحیح طور پر ہے، اس لیے کہ ٹیگور کو بنگال سے باہر اس وقت تک کسی نے نہ پوچھا جب تک وہ یورپ جا کر نوبل پرائز نہ حاصل کر لائے، برخلاف اس کے کہ اقبال کی شہرت یورپ کی اعانت سے بالکل مستثنا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔